بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ارے تو نے سنا ہے کیا کیا ہوا ہے؟ ایک لڑکی دوسری کے پاس آئی اور سرگوشی کے انداز میں کہنے لگی۔ دوسری نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر پوچھا، کچھ ہوا ہے کیا؟ کیا ہوا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا۔ یہ سن کر پہلی نے اسے کان قریب لانے کا اشارہ کیا اور ایک طرف اشارہ کرتے اس کے کان کے قریب ہوتے پھر سے سرگوشیانہ انداز میں بولی، تجھے پتا ہے اس کی تو آج قسمت ہی کھل گئی ہے، اس کے نصیب جاگ گئے ہیں، ورنہ کہاں یہ اور کہاں وہ۔ تجھے پتا ہے اس کے ایک ہفتے کے ٹرائل سے خوش ہو کر اس ہسپتال کے ٹرسٹی نے مکمل طور پر اسے اپنے گھر ہاؤس جاب کے لیے رکھ لیا ہے، جو کہ اس شہر کا سب سے امیر گھرانہ ہے۔ وہ لوگ اسے نوکری کے ساتھ ساتھ رہائش بھی دیں گے، تنخواہ بھی اچھی خاصی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب اس کی آگے کی پڑھائی کا سارا خرچ بھی وہی لوگ اٹھائیں گے۔ اس کی بات سن کر دوسری والی نے مجھے سر سے پیر تک کنکھیوں سے دیکھا تھا، پھر اس کی زبان نے زہر اگلا جو میرے کانوں تک بخوبی پہنچا تھا۔ پہنچتا بھی کیوں نہ، میں ان کے عین سامنے تھوڑے سے فاصلے پر ہی تو کھڑی تھی۔ میں نے تو انہیں پہلے ہی اپنی طرف گھورتا دیکھ کر اپنی ساری سماعتیں ان کی طرف لگا لی تھی۔ وہ میرے ہی بارے میں بات کر رہی تھی، لیکن بات کیا تھی یہ ہی میں پتہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی، جب اس نے نہ جانے کس بات کا غصہ مجھ پر نکالا تھا۔ وہ اپنے ساتھ کھڑی دوسری لڑکی سے کہنے لگی، نہ اس کی قسمت کھلی ہے اور نہ ہی اس کے نصیب جاگے ہیں۔ ارے یہ کمبخت ماری اس سب کے قابل ہے ہی کہاں، لیکن مجھے پتا ہے کہ اس کو یہ سب کیوں مل رہا ہے۔ دوسری نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا، جیسے پوچھنا چاہ رہی ہو کہ وہ کیا وجہ ہے۔ تبھی اس نے اپنے دل کی ساری بھڑاس نکالی تھی۔ اس کی بات سن کر میں ایک پل کو لڑکھڑا گئی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ خود ایک لڑکی ہوتے ہوئے وہ میرے بارے میں ایسی بات کیسے کر سکتی تھی؟ میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا جو وہ یوں میری دشمن بن گئی تھی اور میری عزت کو یوں پورے ہسپتال کے سامنے اچھال رہی تھی؟ وہ میرے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر رہی تھی جسے سن کر سب اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگے تھے۔ آہستہ آہستہ میرے ارد گرد جمگٹا اکٹھا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ سب کی نظریں مجھے اپنے جسم کے آر پار جاتی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ یہ زمین پھٹے اور میں یہیں دفن ہو جاؤں۔ اتنی ذلت میں نے آج سے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ لڑکی جو باتیں کر رہی تھی وہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ میں کبھی بھی یہ سب نہیں سوچ سکتی تھی۔ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا، پھر یہ کیوں ایسے مجھ پر انگلیاں اٹھا رہی تھی اور اتنے گھٹیا الزام کہ جنہیں سن کر مجھے خود سے ہی نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ میں غلطی نہ ہونے کے باوجود قصوروار ٹھہرا دی گئی تھی۔ سب کی نظروں کے سامنے میرا کردار مشکوک ہو گیا تھا۔ ہر طرف بس میری ہی باتیں ہو رہی تھی۔ ہر کوئی مجھ پر تھو تھو کرنے لگا تھا۔ کیا ان سب لوگوں کے دل میں ذرا سا بھی خوف خدا نہیں تھا؟ یہ کیسے یوں کسی کو بھی بغیر کسی ثبوت اور تحقیق کے کٹہرے میں کھڑا کر سکتے تھے؟ ہسپتال میں رش بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ سٹاف کو چھوڑ کر اب مریض اور ان کے ساتھ ان کے گھر والے بھی یہ فری میں چلنے والا تماشا دیکھ رہے تھے۔ میں نے ایک نظر اٹھا کر ان سب کو دیکھا اور پھر اگلے ہی پل دوبارہ سے اپنی آنکھیں زمین میں گاڑ دیں۔ اس ایک نظر کے بعد دوبارہ نظر اٹھانے کی ہمت ہی نہیں ہوئی مجھے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں اپنے لیے موجود تاثرات دیکھ لیے تھے۔ کچھ کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت اور حقارت تھی، جبکہ کچھ جو ہمیشہ سے مجھے پسند کرتے تھے وہ آنکھوں میں بے یقینی کسی کیفیت لیے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ شاید انہیں ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ایسا کچھ کر سکتی ہوں۔ تبھی ان پہلی دو لڑکیوں میں سے جو میرے ساتھ ہی یہاں کے نرسز اسٹاف میں تھیں، ان میں سے ایک میرے پاس آ کر بولی، ارے بدذات، تجھے شرم نہ آئی؟ اگر تجھے اپنی عزت کی پرواہ نہیں تھی تو کم سے کم اس ہسپتال کا نام تو نہ خراب کرتی۔ ارے منہ ہی کالا کرنا تھا تو کہیں اور جا کر کر لیتی نا، یا کسی اور طریقے سے کر لیتی۔ اپنی ماں کے سر پر تو خاک ڈلوائی ہی تھی، ساتھ ہی ساتھ ہمارا کردار بھی مشکوک کر دیا۔ کیا سوچیں گے لوگ کہ کیسا گھٹیا سٹاف کام کرتا ہے اس ہسپتال میں؟ ارے تم اپنی عمر کا ہی لحاظ کر لیتی، تمہیں ذرا غیرت نہ آئی؟ وہ اپنا پورا زور لگا کر چیخ چیخ کر بول رہی تھی۔ یہ سب سن کر میرا سر چکرانے لگا۔ میری آنکھوں سے تواتر سے آنسو بہہ رہے تھے۔ نہ جانے مجھے کس گناہ کی سزا ملی تھی۔ میں خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی جب میرے کانوں میں اس لڑکی کے اگلے الفاظ پڑے۔ وہ لفظ سنتے ہی میری رہی سہی ہمت بھی دم توڑ گئی۔ وہ کسی کو سیاہی لانے کا کہہ رہی تھی جو وہ میرے منہ پر ملنا چاہتی تھی۔ یہ سن کر مجھے اپنا وجود بے جان ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ پھر میری آنکھوں نے جو دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔
اس واقعے کو دیکھ کر میں اندر تک لرز گئی تھی۔ اگر کوئی اور مجھے اس واقعے کے بارے میں بتاتا تو شاید میں کبھی یقین نہ کرتی، لیکن وہ میں نے بذات خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، تو اس میں خواب، وہم یا کسی شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ اس دن میرے منہ پر سیاہی مل دی جانی تھی اور اس لڑکی کے سیاہی ملے ہاتھ میرے چہرے کے بالکل قریب تھے۔ اب کسی بھی لمحے میرا چہرہ سیاہ کر دیا جاتا، لیکن اچانک ایسے لگا جیسے وقت رک سا گیا ہو۔ اس کے بعد میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے ہی میرا نام نتاشا ہے اور میری عمر 48 سال ہے۔ میں پاکستان کے شمالی علاقہ جات کی رہنے والی ہوں۔ میرے ابا ایک سینئر ڈاکٹر تھے اور اماں گھریلو خاتون۔ میرا سارا ننیال ہی یہیں پاس کا ہی رہنے والا تھا، لیکن میرے دادکے کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ جانے وہ کہاں تھا اور اس میں کون کون تھا، جانے تھا بھی یا نہیں، ان کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں تھا اور نہ ہی ان کے بارے میں کوئی کچھ بات کرتا تھا۔ میں اماں کے ساتھ اکیلی ہی رہتی تھی۔ مجھے اپنے ابا کے بارے میں کچھ یاد نہیں تھا۔ اماں سے اپنے ابا کے بارے میں پوچھتی تو اماں اکثر خاموش ہو جاتی تھی، لیکن مجھے اماں کے اس جواب سے تسلی نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت میں محض 4 سال کی تھی۔ اسکول اور ٹیوشن میں بھی جب باقی بچے اپنے بابا کے بارے میں بتاتے کہ میرے بابا سپر مین ہیں، میرے ابا اسپائڈر مین ہیں، میرے ابا میرے ہیرو ہیں، تو اس وقت مجھے اپنے ابا کی کمی شدت سے محسوس ہوتی تھی۔ تبھی میں روز آ کر اماں سے پوچھتی تھی۔ تب اماں بات کو گول مول کر دیتی اور مجھے ادھر ادھر کسی چیز میں لگا کر میرا دھیان بھٹکا دیتی۔ لیکن پھر جوں میں بڑی ہو رہی تھی، ابا کے متعلق میرے سوالات بھی بڑے ہونے لگے تھے۔ اگلے 1 سال میں میرا سب سے زیادہ دہرایا جانے والا جملہ یہی تھا کہ اماں میرے ابا کہاں ہیں؟ کیا وہ میرے سپر ہیرو بننے گئے ہیں؟ لیکن اماں نے مکمل چپ سادھی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ مجھے کچھ بھی بتانا نہیں چاہتی تھی۔ میں ہمیشہ ہی باپ کی شفقت اور پیار کے لیے ترستی رہی۔ میری ماں مجھ سے بے حد محبت کرتی تھی۔ وہ دن رات لوگوں کے کپڑے سی کر محنت کرتی تھی، بغیر کسی سہارے اور معقول کام کے بھی انہوں نے مجھے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ لیکن میرے ننھے سے دل میں موجود ابا کی حسرت مزید بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ خیر، وقت گزرتا رہا اور میں 7 سال کی ہو گئی۔ اس وقت تک میں اپنے کسی بھی رشتہ دار سے نہیں ملی تھی۔ ایک دن جب میں سو کر اٹھی تو لاؤنج سے کسی کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس دن اتوار تھا تو میں گھر پر ہی تھی۔ مجھے وہ انجانی آوازیں سن کر بڑی حیرت ہوئی۔ محلے کا کوئی ہوتا تو مجھے پتہ چل جانا تھا، کیونکہ وہ سب لوگ تو آتے جاتے رہتے تھے اور میں ان سب کی آوازیں اچھی طرح پہچانتی تھی۔ میں ابھی سوچ ہی رہی تھی جب میرے کانوں میں آواز پڑی، میری بچی تو کہاں تھی؟ میں نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تجھے۔ مجھے پتا ہوتا کہ تو میری ہی بغل میں رہتی ہے تو میں فوراً چلی آتی۔ میری آنکھیں ترس گئی تھی تجھے دیکھنے کے لیے۔ تو نے کیا حال بنا لیا ہے اپنا، اور وہ نکما کہاں ہے؟ میرے سامنے تو اس نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ تیرا خیال رکھے گا، تجھ پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دے گا۔ کہاں گئے اس کے وعدے؟ کیا حالت بنا دی ہے اس نے تیری؟ یہ خیال رکھ رہا ہے وہ تمہارا؟ وہ عورت جو کوئی بھی تھی اس وقت بے حد غصے میں بول رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس عورت نے میرے ابا کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ میں فوراً کمرے سے نکل کر باہر کی طرف بھاگی جب اماں کی بات نے میرے قدم اسی جگہ منجمد کر دیے۔ اماں اس عورت سے کہہ رہی تھی کہ اماں مجھے معاف کر دو، میں نے تم سب لوگوں کا دل دکھایا، ابا، بھائیوں اور تم سب کو شرمندہ کر دیا۔ مجھے میرے کیے کی سزا جلد ہی مل گئی تھی۔ دراصل میرا شوہر… اتنا کہہ کر اماں نے تھوڑا وقفہ کیا اور پھر تھوڑے سے توقف کے بعد پھر سے بات شروع کی۔ ان کی باقی بات نے میرے سر پر پہاڑ توڑ دیے تھے۔ ایسا کیسے کر سکتا تھا میرا باپ؟ نہیں، میرا دل کسی صورت یہ ماننے کو تیار نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے تو اپنے ابا کو دیکھنا تھا، اسے چھونا تھا، اس کی شفقت محسوس کرنی تھی، لیکن اماں کی بات نے میرے سارے خواب چکنا چور کر دیے تھے۔ میری ساری حسرتیں چکنا چور ہو گئی تھی۔ میں صدمے سے ایک جگہ پر ساکت ہوئی کھڑی تھی۔ میرے لیے یہ بات کسی صدمے سے کم نہیں تھی کہ میرے ابا میرے 8 مہینے کے ہوتے ہی مجھے یتیم کر کے چلے گئے تھے۔ میرے ابا اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ مجھ پر اس بات کا گہرا اثر ہوا اور اگلے 1 ہفتے تک میں بخار میں پھنکتی رہی تھی۔ یہ تو ہونا ہی تھا، آس کی ڈوری جو ٹوٹ گئی تھی۔ وہ عورت جو میری نانی تھی وہ بھی 1 ہفتے تک یہاں رہی، ہمارے گھر۔ ان کے بعد میرے 2 ماموں اور ان کی فیملی بھی ہمارے گھر ہم سے ملنے آئے تھے۔ وہ سب اور نانی اماں کو بہت زور دے رہے تھے کہ ہم لوگ یہاں اکیلے رہنے کے بجائے ان کے ساتھ آ کر رہیں۔
اماں مان بھی گئی تھی، لیکن پھر ممانیوں کے رویے کو دیکھتے ہوئے اماں نے اپنا فیصلہ بدل لیا اور نانی سے کہا کہ نتاشا کی پڑھائی کا مسئلہ ہے اور دوسرا اس گھر میں میرے شوہر کی یادیں ہیں، اس لیے میں یہاں ہی رہوں گی۔ میں اس وقت بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی جب نانی نے ابا کو بہروپیہ بہروپیہ کہہ کر اماں کو ڈانٹ دیا اور کہا کہ اماں دوبارہ ان کے سامنے ابا کا نام نہیں لیں گی، جس پر اماں کچھ نہیں بولی، جبکہ نانی کا ابا کے بارے میں ایسا کہنا مجھے بے حد برا لگا تھا۔ میں اس بات پر حیران تھی کہ اماں نے نانی کو کچھ کہا کیوں نہیں تھا۔ انہیں نانی کو منع کرنا چاہیے تھا کہ وہ میرے مرے ہوئے باپ کے بارے میں بات نہ کریں، لیکن اماں کو تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ خیر، جب اماں نانی کے ساتھ جانے کے لیے رضامند نہ ہوئی تو نانی اماں اپنے سامان سمیت ہمارے گھر شفٹ ہو گئی۔ وہ بھی بہوؤں سے تنگ تھی۔ بیٹی کے گھر آ کر انہوں نے بھی سکھ کا سانس لیا تھا۔ پہل تو میں نانی کی اپنے گھر رہنے کی خبر سن کر بہت خوش ہوئی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ میرا دل نانی کی طرف سے بند ہوتا چلا گیا۔ اب نانی مجھے زہر سے بھی بری لگنے لگی تھی۔ میں کئی بار سوچتی تھی کہ کاش وہ میری نانی نہ ہوتی۔ وجہ نانی کی باتیں تھی جو وہ ہر وقت میرے ابا کے خلاف کرتی رہتی تھی۔ وہ ابا کے لیے عجیب عجیب نام استعمال کرتی جو مجھے بے حد ناگوار گزرتے تھے، لیکن اماں پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو وہ گزرتا چلا گیا۔ اب میرے دل میں میری خود کی ماں کے لیے ہی نفرت پیدا ہونے لگی تھی۔ کیسی بیوی تھی وہ جو اپنی ماں سے اپنے شوہر کی عزت بھی نہیں کروا سکتی تھی، بلکہ اب اکثر اماں بھی نانی کے ساتھ بیٹھ کر الٹی سیدھی باتیں کرتی رہتی تھی جنہیں سن کر مجھے بہت تکلیف ہوتی۔ میری ماں دن بدن عجیب سے عجیب تر ہوتی جا رہی تھی۔ اب میرے دماغ میں اپنی ماں کو لے کر فرق آ چکا تھا۔ ایک تو مجھے پہلے ہی ابا کی موت کا رنج تھا۔ ابا کی موت کی بات جس طرح میرے سامنے آئی تھی اس پر میرا غصہ جائز بھی تھا۔ اماں شروع سے ہی جانتی تھی کہ میں ابا کو لے کر کتنی حساس ہوں۔ میں بغیر ابا کو دیکھے ہی ان سے روزانہ ہزاروں امیدیں لگاتی، روزانہ ہزاروں شکوے کرتی تھی۔ میرا دل اور میری آنکھیں ہر وقت ابا ہی کے منتظر رہتے تھے۔ مجھے امید تھی کہ ایک دن میرے ابا آئیں گے۔ جب میں نے پہلی مرتبہ اماں سے ابا کے بارے میں پوچھا تھا، اگر اماں مجھے اسی وقت بتا دیتی کہ میرے ابا اب کبھی بھی نہیں آنے والے، تو میں ابا کو لے کر اتنے خواب کبھی بھی نہ دیکھتی، نہ ہی ان سے کوئی آس لگاتی اور نہ کوئی حسرتیں اپنے دل میں پالتی۔ ابا کے جانے کا دکھ تو اس وقت بھی ہوتا، لیکن یوں اس طرح میری حسرتیں ادھوری تو نہ رہتی۔ یہ بات اماں نے بے حد غلط کی تھی میرے ساتھ، اور پھر نانی کی باتوں پر ان کا چپ رہنا بھی میرے اور ان کے درمیان فاصلے کو بڑھا رہا تھا۔ خیر، وقت گزرتا رہا۔ اب نانی نے نیا شوشہ چھوڑ دیا تھا۔ وہ میری اماں کی دوسری شادی کروانا چاہ رہی تھی۔ جانے نانی کو کیا سوجھی تھی، خود کے پیر قبر میں لٹکائے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی دوسروں کو فضول کے مشورے دینے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ میری ممانیاں کیوں نانی سے تنگ تھیں۔ وہ بھی شاید نانی کے اسی طرح کے فضول مشوروں سے تنگ آ گئی تھی۔ نانی کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اماں کو پھر سے دلہن بنا کر چھوڑتی، لیکن بھلا ہو اماں کا جو نانی کی اس بات میں ان کے ساتھ نہیں تھی۔ نانی مزید زور دے رہی تھی۔ اب ہر وقت ان کا بس ایک ہی ٹاپک ہوتا تھا۔ وہ اماں کی بے حد منتیں کرتی، لیکن اماں پھر بھی نفی میں گردن ہلا دیتی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ اماں بھی اب نانی کی اس ایک ہی رٹ کی وجہ سے چڑھتی جا رہی ہے۔ آخر ایک دن ان کی برداشت بھی جواب دے گئی۔ ایک دن یوں ہی حسب معمول ہم تینوں بیٹھ کر دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے۔ میں اب 9 سال کی ہو گئی تھی۔ میرے 5ویں جماعت کے پرچے ہونے والے تھے، تبھی آج کل میرا سارا دھیان پڑھائی پر تھا۔ میں نے جلدی سے 4-5 نوالے لیے اور پھر اماں کو بتایا کہ مجھے پرچے کی تیاری کرنی ہے، اس لیے میں کمرے میں جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی اور پڑھائی کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد مجھے پیاس محسوس ہوئی تو میں پانی پینے کی غرض سے کتابیں ایک طرف کرتی کمرے سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ ابھی میں بمشکل ہال میں پہنچی ہی تھی جب میرے کانوں میں اماں کی آواز پڑی۔ وہ نانی سے اونچی اونچی آواز میں بات کر رہی تھی۔ اماں کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ میں دبے پاؤں چلتی ہوئی دروازے تک آئی۔ جیسے ہی میں نے اندر جھانکا تو میں حیرت زدہ رہ گئی۔ اماں نانی کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی اور نانی سے کہہ رہی تھی کہ اماں پلیز مہربانی کر دیں، یہ شادی کی رٹ لگانا بند کریں۔ مجھے کوئی شادی نہیں کرنی، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا۔ نہ جانے میری بات آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں بیٹھ رہی۔ میں نہیں کر سکتی شادی۔ اماں کی آنکھوں میں اچانک ہی ایک عجیب سا تاثر آیا تھا جس کو میں فی الوقت کوئی نام نہیں دے سکی تھی۔ اماں کو لگتا تھا کہ اگر انہوں نے دوسری شادی کا نام بھی لیا تو ان کی موت ہو جائے گی۔ وہ روتے ہوئے نانی سے کہہ رہی تھی کہ اس کا دل بھی چاہتا ہے کہ وہ اپنی اس برباد ہوئی زندگی میں رنگ بھرے، اسے کسی مخلص ہم سفر کا ساتھ ملے
اور وہ پھر سے اپنی نئی زندگی شروع کرے، لیکن اماں کو کسی چیز کا خوف تھا۔ اماں کسی کو لے کر بہت ڈر رہی تھی۔ پھر اس کے ساتھ ہی اماں میرے ابا کو کوسنے لگی تھی۔ اماں کا کہنا تھا کہ ابا نے اس کی زندگی برباد کر دی، جانے وہ میری زندگی میں آیا ہی کیوں تھا، اور میری اماں بے وقوف بن کر ان پر اعتبار کر بیٹھی تھی۔ اماں بار بار ابا کو دھوکے باز کہہ رہی تھی۔ جانے ایسی کیا بات تھی، ابا نے اماں کو کیا دھوکا دیا تھا۔ اماں کے لہجے سے ابا کے لیے نفرت صاف جھلک رہی تھی۔ اتنی نفرت دیکھ کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ بس یہی وہ پل تھا جب میرا دماغ اماں سے متنفر ہونا شروع ہو گیا۔ میں ہر وقت اماں کو کھوجتی ہوئی نظروں سے دیکھتی رہتی تھی۔ جانے میں کیا تلاش کرنا چاہ رہی تھی۔ میرے دماغ میں شک کا کیڑا بیٹھ چکا تھا۔ تجسس تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ابا نے آخر ایسا کیا کیا تھا جو اماں یوں ان کا ذرا بھی لحاظ نہیں رکھ پاتی تھی۔ کچھ سال مزید گزر گئے تھے، لیکن مجھے کوئی بھی بات پتہ نہ چل سکی تھی۔ اب میں 14 سال کی ہو گئی تھی، اور یہی وہ عمر تھی جب میرے اندر باغی پن نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ شیطان میرے سر پر حاوی ہونا شروع ہو گیا تھا۔ مجھ میں اچھے اور برے کی تمیز نہ رہی تھی، اور نہ ہی مجھے کچھ سمجھ اور کوئی ہوش تھی۔ اماں اب باقاعدہ میرے سامنے ہی صبح شام ابا کو گالیاں نکالتی ہوئی پائی جاتی۔ میں کسی صورت بھی ابا کو غلط نہیں مان سکتی تھی۔ یہ ایک اندیکھا رشتہ تھا، جس شخص کو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ میرا دل اس شخص کے بارے میں کوئی بھی غلط بات تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ جانے ایسی کون سی بات تھی اس میں۔ خیر، اس وقت میں نے 10ویں جماعت کے پرچے دیے تھے اور میری پورے بورڈ میں اول پوزیشن آئی تھی۔ اچانک سے ہی میرے دل میں ڈاکٹر بننے کا خیال آیا۔ مجھے اسکالرشپ مل گئی تھی۔ میں نے اماں کو بتائے بغیر اسکالرشپ پر لاہور کے میڈیکل کالج میں داخلے کے لیے اپلائی کر دیا۔ اب اسے میری خوش قسمتی کہیں یا بدقسمتی، میرا داخلہ کالج میں ہو گیا، لیکن اب مسئلہ آنے جانے کا تھا۔ کہاں شمالی علاقہ جات اور کہاں لاہور۔ لیکن اب مجھے اپنا ڈاکٹری کا شوق ہر حال میں پورا کرنا تھا۔ خیر، میں نے اماں سے بات کی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اماں میری بات مانیں گی، مجھے سپورٹ کریں گی، لیکن لاہور کا نام سنتے ہی اماں ایک دم طیش میں آ گئی اور مجھ سے کہنے لگیں کہ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی لاہور کے بارے میں بات کرنے کی۔ اماں سخت غصے میں تھیں۔ انہیں میرا یوں لاہور جانے کا فیصلہ بے حد برا لگا تھا، اور وہ بہت زیادہ اوور ری ایکٹ کر رہی تھی، لیکن میں نے بھی اپنی ضد پوری کرنی ہی تھی۔ آخر کار میں نے اماں کو منا ہی لیا، لیکن اماں نے مجھے اکیلے نہیں جانے دیا۔ اماں اور نانی بھی میرے ساتھ ہی گئیں۔ اماں نے یہ گھر بیچ دیا اور ہم نے لاہور میں ہی ایک گھر خرید لیا۔ لاہور شہر میں داخل ہوتے ہی اماں کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بدلنے لگے تھے۔ خیر، گھر میں جا کر ہم لوگوں نے اپنی سیٹنگ کی اور کچھ ہی دنوں کے بعد میرے کالج سٹارٹ ہو گئے تھے۔ یہاں ایک چیز نے مجھے حیرت میں ڈالا تھا، وہ یہ کہ یہاں کے کچھ لوگوں کی اماں کے ساتھ واقفیت تھی۔ ان کا ہمارا گھر آنا جانا رہنے لگا۔ ایک دن ایک عورت اماں سے ملنے آئی، جسے دیکھ کر اماں کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ میں اماں کی حالت دیکھتے ہی اماں کو نرسنگ سینٹر کا کہہ کر نکل آئی، اور پھر گھوم کر چھپ کر کھڑکی سے اماں اور اس عورت کی باتیں سننے لگی۔ وہ عورت اماں کی کوئی پرانی سہیلی تھی، اور وہ ابا اور اماں کے بارے میں کافی کچھ جانتی تھی۔ میں تجسس سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ان کی باتوں کی مکمل سمجھ تو مجھے نہیں آ رہی تھی، لیکن جو کچھ مجھے سنائی دیا اس سے مجھ پر حیرت انگیز انکشافات ہوئے تھے، جن میں سے سرِ فہرست بات تو یہ تھی کہ اماں اس لاہور شہر میں نئی نہیں تھی، وہ یہاں پہلے بھی آ چکی تھی۔ یہ سن کر مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ اماں یہاں کب آئی تھی، اور کبھی اگر آئی بھی تھی تو اماں نے کبھی مجھے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا۔ اس عورت کی باتوں سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ عورت ابا کے بارے میں بھی کافی جانتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اس عورت سے مل کر رہوں گی۔ اب یہی مجھے ابا کے بارے میں سب بتا سکتی تھی، کیونکہ اماں سے پوچھنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ اماں نے آج سے پہلے کہاں مجھے کچھ بتایا تھا جو اب بتاتی۔ خیر، میں نے کالج کے ساتھ ہی سیکنڈ ٹائم وہیں پاس میں ہی نرسنگ کورس میں داخلہ لے لیا تھا، تاکہ ڈگری مکمل ہونے تک میں کچھ بنیادی چیزیں سیکھ لیتی۔ کم سے کم مجھے کچھ تھوڑا بہت تجربہ تو ہو ہی جاتا۔ اس سب میں میری زندگی بے حد مصروف ہو گئی تھی۔ میں چاہنے کے باوجود بھی اس عورت سے ملنے کا وقت نہیں نکال پائی تھی۔ کالج کے دنوں میں ہی میری ملاقات احمر نامی ایک لڑکے سے ہوئی۔ احمر ایک ہینڈسم لڑکا تھا۔ کالج کی آدھی لڑکیاں اس کی دیوانی تھیں۔ وجہ اس کی شاندار اور پرکشش شخصیت تھی۔ وہ ہر ایک کو اپنا دیوانہ بنانے کا فن رکھتا تھا، لیکن مجھے وہ لڑکا کچھ عجیب سا لگا تھا۔ وہ باقی سب سے الگ سا تھا۔ اس کے بولنے کا انداز، اس کا دیکھنا، اس کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سب کچھ ہی عجیب تھا، اور اوپر سے اس کی پراسرار سی مسکراہٹ۔
میں ہمیشہ جب بھی اس کو دیکھتی تو وہ ایک الگ سی مسکراہٹ پاس کرتا۔ اس کی مسکراہٹ بہت معنی خیز ہوتی تھی۔ نرسنگ کورس میں ہمارے بنیادی درجے مکمل ہو گئے تھے تو اس لیے اس دن مجھ سمیت 5 لڑکیوں کو ایک ہسپتال میں ٹریننگ کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ یہ میرا ایز اے نرس ہسپتال جانے کا پہلا تجربہ تھا۔ میں بہت پر اعتماد تھی مگر پھر بھی دل میں تھوڑا بہت ڈر ابھی بھی موجود تھا۔ خیر، میں نے اللہ کا نام لے کر ہسپتال میں قدم رکھا اور یہیں سے شاید میرا امتحان شروع ہوا تھا۔ جیسے ہی میں کچھ آگے بڑھی اسی وقت میرا کسی سے زوردار تصادم ہوا اور میری آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے۔ میرا سر بہت بری طرح سے سامنے والے وجود سے ٹکرایا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ یہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ احمر ہی تھا۔ مجھے اس پر شدید غصہ آیا تھا۔ وہ کالج میں تو میرا پیچھا کرتا ہی رہتا تھا۔ اس نے کالج میں بھی کئی بار مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تھی لیکن میں نے اسے کبھی موقع ہی نہیں دیا تھا۔ لیکن اسے ہسپتال میں دیکھ کر میرا پارا ایک دم گھوم سا گیا تھا۔ میرے ذہن میں بہت سے سوالات آ رہے تھے۔ وہ یہاں اس ہسپتال میں کیا کر رہا تھا؟ یہ محض اتفاق تھا یا پھر وہ میرے پیچھے ہی یہاں تک آ گیا تھا؟ لیکن میں نے تو اسے کبھی بھاؤ ہی نہیں دیا تھا، پھر وہ میرے پیچھے کیسے آ سکتا تھا؟ خیر، میں نے اپنے سر کو جھٹکا اور سارے منفی خیالات دل سے نکال دیے۔ ہو سکتا تھا کہ اس کا کوئی عزیز ہسپتال میں ہو۔ میں اسے وہیں چھوڑے باقی لڑکیوں کے ساتھ پہنچنے لگی جو مجھ سے کچھ آگے نکل گئی تھی۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتی ان کے ساتھ ہو گئی۔ ہمیں ایک میٹنگ روم میں بلایا گیا تھا۔ میٹنگ میں ہمیں ہماری ذمہ داریاں سمجھائی گئیں۔ ہمیں ایک ایک ڈاکٹر کی زیر نگرانی ان کے ساتھ ایز اے ہیلپر سٹاف کام کرنا تھا کیونکہ ابھی ہم فریشر تھے۔ مجھے فزیو تھراپی کا شعبہ پسند تھا اور میں آگے اسی کی فیلڈ میں جانا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے اپنا فارم فل کرتے ہوئے درج کر دیا تھا کہ میں اس شعبے سے رغبت رکھتی ہوں۔ ہمیں ہمارے سینئر ڈاکٹر سے ملوانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا جن کے انڈر ہم نے کام کرنا تھا کہ تبھی ہسپتال میں ایک کھلبلی سی مچ گئی۔ تمام سٹاف الرٹ ہو گیا اور ان سب کی دوڑیں لگ گئیں۔ میں سمجھی کہ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو گیا ہے، تبھی یوں اتنی ناگہانی صورتحال ہو گئی ہے۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی جب ایک ڈاکٹر میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لیے چلنے لگی۔ 2-3 راہداریوں سے گزرنے کے بعد وہ مجھے لیے ایک کمرے میں داخل ہو گئی۔ یہ کمرہ ہسپتال کے باقی تمام کمروں کی بنسبت کشادہ، صاف ستھرا اور ہوادار تھا۔ ویسے تو ہسپتال کے کمروں سے ہمیشہ دوائیوں اور انجیکشن کی بدبو ہی آتی رہتی تھی لیکن اس کمرے میں کچھ الگ سے دل اور دماغ کو معطر کر دینے والی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ کمرے میں VIP بندوبست کیا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی وارڈ بوائے ویل چیئر لیے اندر داخل ہوئے۔ اس ویل چیئر پر ایک 40-42 سال کا شخص بیٹھا ہوا تھا۔ میں تو اس شخص کا چہرہ دیکھتے ہی ساکت رہ گئی تھی۔ کوئی مرد اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا تھا؟ میں مسلسل اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر میری نظر اس کی ٹانگوں پر پڑی اور مجھے بے حد دکھ محسوس ہوا تھا۔ اس بندے کی حالت دیکھ کر مجھے اس پر انتہائی افسوس ہوا۔ وہ شکل و صورت سے بے حد خوبصورت تھا لیکن شاید اس کا نصیب روشن نہیں تھا، تبھی تو وہ یوں ٹانگوں سے معذور بے جان ویل چیئر پر پڑا ہوا تھا۔ وارڈ بوائے اسے لیے آگے آیا اور سہارا دے کر بیڈ پر لٹا دیا جس کے آگے مختلف طرح کی مشینیں پڑی ہوئی تھیں۔ اچانک اس کی نظریں میری نظروں سے ٹکرائیں اور میں اپنی نظریں چرا گئی۔ تبھی اچانک ایک عجیب سی گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی اور وہ شخص آنکھیں بند کیے لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ اس شخص کی سانسوں کی رفتار بے حد تیز تھی۔ ایک دم سے اس کا جسم جھٹکے کھانے لگا۔ جھٹکے اس قدر شدید تھے کہ اس کا جسم بیڈ سے تقریباً 1 فٹ اوپر اچھلتا اور واپس آ کر زمین پر لگتا۔ وہ عجیب سی گڑگڑاہٹ ابھی جاری تھی۔ وارڈ بوائے اور وہ ڈاکٹر حیران پریشان سے کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ کسی کی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے اچانک ہو کیا گیا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے تک تو وہ بالکل ٹھیک تھا لیکن اب ایسا لگ رہا تھا کہ اگر وہ کچھ دیر مزید یوں رہا تو اللہ نہ کرے کہیں دنیا سے ہی نہ گزر جائے۔ میں ایک سٹل کھڑی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے میرے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر آ چکے تھے۔ میرے لیے یہ سب کچھ بالکل نیا تھا۔ تبھی ڈاکٹر کچھ ہوش میں آئی اور چلاتے ہوئے وارڈ بوائز سے اسے پکڑ کر کنٹرول کرنے کا کہا۔ وارڈ بوائز ڈاکٹر کی بات سن کر عمل کرنے کے لیے آگے بڑھے لیکن اگلے ہی لمحے لگنے والے دھکے سے کئی فٹ دور جا کر گرے تھے۔ میری بے اختیار چیخیں نکل گئیں۔ کچھ دیر بعد میں کچھ سوچ کر آگے بڑھی۔ میرے قدم آہستہ آہستہ بیڈ کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ نہ جانے مجھے کس نے پاگل بنا دیا تھا کہ میں اس خطرناک شخص کے پاس جا رہی تھی جس نے ابھی میرے سامنے 2 لڑکوں کو بری طرح سے پٹخا تھا۔
بیڈ سے 2 قدم کے فاصلے پر جا کر میرے قدم تھم گئے اور پھر میں نے ڈرتے ڈرتے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس شخص کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اگلے ہی لمحے میں حیرت کے سمندر میں ڈوب گئی۔ میرے ہاتھ رکھتے ہی وہ شخص ایک دم پرسکون سا ہو گیا۔ سارا شور، ساری گڑگڑاہٹ تھم سی گئی۔ ہر طرف ایک موت کی سی گہری خاموشی چھا گئی۔ میں نے اپنی نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ شخص مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے فوراً سے اپنا ہاتھ ہٹایا اور بے یقینی سے اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگی۔ میرے ہاتھوں سے کوئی جادو ہی تو ہوا تھا، ورنہ جس شخص کو 2 ہٹے کٹے لڑکے قابو نہ کر سکے تھے، وہ یوں میرے ہاتھ لگاتے ہی کیسے ٹھیک ہو سکتا تھا؟ اس شخص کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا۔ وہ مجھے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کے ایسے دیکھنے سے الجھن سی ہونے لگی تھی۔ میں جلد از جلد اس کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو جانا چاہتی تھی۔ جیسے ہی میں نے وہاں سے ہٹنے کا سوچا، تبھی اس نے ایک دم میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں نے کوئی دہکتا کوئلہ چھو لیا ہو۔ اس شخص کا جسم کسی کوئلے کی مانند گرم تھا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس شخص کی آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ اس شخص کی آنکھوں میں دیکھتے ہی میں ارد گرد سے بے نیاز ہو گئی۔ اس شخص کی آنکھوں میں ایک الگ ہی جہان آباد تھا جس نے مجھے ہوش و حواس بھلا دیے تھے۔ میں نہ جانے کتنی ہی دیر اس حالت میں رہتی جب ڈاکٹر نے آ کر مجھے جھنجھوڑا۔ اس کے جھنجھوڑنے پر میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ ڈاکٹر میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں خود سے ہی شرمندہ ہو گئی۔ تبھی ڈاکٹر آگے آئی اور اس شخص کا چیک اپ کرنے لگی۔ وہ ڈاکٹر ایک ماہر فزیو تھراپسٹ تھی۔ وہ باتوں کے ساتھ ساتھ اس شخص کی پاؤں کی انگلیوں کو ماہر انداز میں موو کر رہی تھی۔ میں تھوڑی دیر اسے دیکھتی رہی، پھر نکل کر باہر جانے لگی جب اس ڈاکٹر کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں کہاں جا رہی ہوں، تو میں نے اسے اپنے باہر جانے کا بتایا تو اس نے بتایا کہ آج کا پورا دن میں نے اسی کے ساتھ رہنا ہے۔ نہ صرف یہ ایک دن بلکہ اگلا پورا ہفتہ مجھے اسی پیشنٹ کے ساتھ گزارنا تھا۔ میں ڈاکٹر کی بات سن کر واپس آ گئی اور اس کے پاس کھڑی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ مجھے ساتھ ساتھ ایک ایک چیز کے بارے میں بتا رہی تھی۔ اس دوران میری نظریں بار بار بھٹک کر اس کے چہرے پر جاتی اور پھر اس کی آنکھوں میں کھو جاتی۔ میں اپنے دل کی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ خیر 3 گھنٹے کے طویل سیشن کے بعد میری جان خلاصی ہوئی تو میں نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ شام کو جب میں گھر آئی تو گھر کی تو رت ہی بدلی ہوئی تھی۔ گھر کا سارا سامان الٹ پلٹ پڑا ہوا تھا اور چیزیں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھیں۔ مجھے ایک دم سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ مجھے اماں اور نانی کی فکر ستائی تو میں ایک دم اماں کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اماں بے حد غصے میں تھی اور کمرے کی چیزیں بار بار اٹھا کر ادھر ادھر پھینک رہی تھیں۔ ان کے سامنے ہی صوفے پر ایک پیر بابا بیٹھا ہوا تھا اور وہ بار بار کچھ پڑھ کر اماں کی طرف پھونک مار رہا تھا۔ اماں کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بار بار اس پیر کو بیکار اور جعلی کہہ رہی تھی، جس سے اس پیر کو بھی اب غصہ آنے لگا تھا۔ اس نے میری ماں کو کہا کہ باز آ جاؤ، نہیں تو اس کی ذمہ دار وہ خود ہوگی، لیکن اماں پر جیسے پاگل پن کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ غصے نے اس کے ہوش و حواس طلب کر لیے تھے۔ اچانک ہی اماں نے پاس پڑا ہوا گلدان اٹھایا۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھتا، اماں نے وہ گلدان اٹھا کر اس پیر کے سر پر مارا۔ پیر اس اچانک افتاد پر سنبھل نہ پایا اور اگلے ہی لمحے زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے سر سے بھل بھل کر کے بہتا خون فرش کو رنگین کرتا جا رہا تھا۔ وہ کچھ دیر تڑپتا رہا اور پھر اس کا جسم ساکت ہو گیا۔ اس کا وجود ساکت پڑتا دیکھ کر اماں فوراً سے ہوش میں آئی تھی۔ سارا غصہ بھگ سے اڑا تھا۔ اسے اب یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس نے غصے میں کیا کر دیا ہے۔ تبھی نانی اٹھ کر اماں کے پاس آئیں اور اسے کوسنے لگی۔ یہ کیا کیا تو نے؟ مار دیا اسے؟ اب ہماری مدد کون کرے گا؟ تجھے کتنی دفعہ کہا تھا کہ اپنے غصے پر قابو رکھ، لیکن نہیں، اب کر دیا نا کارنامہ۔ میں سمجھی تھی کہ شاید اماں اب اپنے کیے پر شرمندہ ہوں گی، اسے اپنی غلطی پر پچھتاوا ہوگا، لیکن میری سوچ غلط تھی۔ ان دونوں نے چپ چاپ انتہائی چالاکی سے گھر کے صحن میں ایک گھڑا کھود کر اس پیر کو اس میں دفن کر دیا۔ جیسے ہی وہ اسے دفن کر کے اندر آئیں تو مجھے دروازے پر دیکھ کر چونک گئیں۔ ان دونوں کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگی۔ وہ گھبرا کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگی کہ کہیں میں نے کچھ سن تو نہیں لیا، مگر میں نے اپنے چہرے سے انہیں کچھ بھی محسوس نہ ہونے دیا تو انہوں نے شکر کا کلمہ پڑھا اور خود کو نارمل کرتی اندر آئی۔ میں نے گھر کی حالت کے سبب پوچھا تو کہنے لگی کہ ایک بلی آئی تھی اور اس نے یہ سب کر دیا۔ مجھے اپنی ماں اور نانی سے بے حد نفرت سی ہونے لگی تھی۔ اگلے دن جب میں ہسپتال پہنچی تو وہاں ایک اور بری خبر میری منتظر تھی۔ مجھے لیڈ کرنے والی جو ڈاکٹر تھی، ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ چھٹی پر چلی گئی تھی۔ میں یوں ہی فارغ بیٹھی تھی جب ایک نرس نے آ کر مجھے کہا کہ مجھے اس ہسپتال کے ٹرسٹی کے گھر جانا ہے
ان لوگوں نے خاص طور پر مجھے بلایا تھا۔ یہ بات سب کے لیے حیران کن تھی کیونکہ ابھی تو مجھے کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ پھر یہ دوسرے ہی دن میرے نام پر اسپیشل بلاوا کیسے آ گیا تھا، اس بارے میں تو اب وہاں جا کر ہی پتہ چلنا تھا۔ خیر میں نے ضروری چیزیں اٹھائیں اور ان سے ایڈریس لینے لگی۔ اب نہ جانے وہ گھر کتنی دور تھا اور میں وہاں تک کیسے پہنچتی، لیکن اگلے ہی لمحے مجھے پھر سے حیرت ہوئی تھی جب اس نے بتایا کہ ہسپتال کے باہر گاڑی میرے انتظار میں کھڑی تھی۔ اب یہ سب کیا ماجرا تھا؟ یہ سب تو وہاں جا کر ہی پتہ چلنا تھا۔ میں اپنے دماغ میں امڑتے سوالوں کا طوفان لیے جا کر باہر کھڑی بڑی سی چمچماتی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ میرے بیٹھتے ہی گاڑی چل پڑی اور آدھے گھنٹے بعد ہی گاڑی ایک بڑے سے عالیشان بنگلے کے آگے جا کر رک گئی۔ اتنے بڑے لوگوں نے مجھے اپنے گھر کیوں بلایا تھا؟ میں نے تو ابھی میڈیکل میں قدم رکھا تھا، وہ کسی اور سینئر ڈاکٹر کو بھی تو بلا سکتے تھے۔ میں جھجکتے ہوئے اندر داخل ہوئی تھی اور پھر سے مجھے ایک جھٹکا لگا۔ احمد اسی گھر میں رہتا تھا اور اس ہسپتال کا ٹرسٹی کوئی اور نہیں بلکہ وہی کل والا شخص تھا جو ویل چیئر پر علاج کے لیے آیا تھا۔ مجھے آج جھٹکے پر جھٹکے لگ رہے تھے۔ گھر کسی محل کی طرح چمک رہا تھا۔ جتنا خوبصورت وہ باہر سے تھا اتنا ہی خوبصورت وہ اندر سے تھا۔ اگر وہ لوگ اتنے امیر اور کبیر تھے تو وہ کسی بھی ملک جا کر اپنا علاج کروا سکتے تھے، پھر کیوں یوں معذوری کی زندگی گزار رہے تھے؟ میرا وہاں شاندار استقبال کیا گیا جیسے میں ایک معمولی لڑکی نہ ہوں بلکہ کوئی بہت بڑی ہستی ہوں۔ وہ شخص میرے پاس آیا اور مجھ سے سفر کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہ بڑی بے چینی سے میرا انتظار کر رہا ہو۔ مجھے وہاں گھبراہٹ سی ہونے لگی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ اس کی ایکسرسائز شروع کرتے ہیں تو وہ مجھے دیکھ کر عجیب سا مسکرایا، پھر سر اسبات میں ہلا دیا۔ اس کا ملازم اس کے اشارے پر اس کی ویل چیئر گھسیٹ کر لان میں لے گیا۔ مجھے ایک ڈاکٹر نے ایکسرسائزز سمجھا دی تھی اور کچھ کل جو میں نے دیکھی تھی وہ بھی میرے ذہن میں نقش ہو کر رہ گئی تھی۔ میں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ بیچ میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد میں تقریباً 3 گھنٹے تک وہ ایکسرسائزز دہراتی رہی۔ اس کے بعد ملازم نے آ کر کھانے کی اطلاع دی اور اس شخص کی ویل چیئر پکڑ کر اس کا رخ اندر کی طرف کیا۔ اس شخص نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر مجھے بھی اپنے ساتھ اندر لے جانے لگا۔ مجھے یہ بات عجیب لگی تھی لیکن میں نے کوئی ریئیکٹ نہ کیا۔ میں نے 5 دن یہاں ہی گزارے۔ میں ایز اے ٹیک کیئر یہاں پر رہی تھی۔ اصولاً تو مجھے اس شخص کا خیال رکھنا چاہیے تھا لیکن معاملہ اس کے برعکس تھا۔ وہ شخص مجھے ایک پل کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتا تھا اور اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا ہوتا تھا کہ میں بھی گھنٹوں گھنٹوں کسی ٹرانس کی کیفیت میں اس کے پاس بیٹھی رہتی۔ وہ مجھے کچھ الگ الگ نظروں سے دیکھتا تھا۔ میں اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ نہیں پاتی تھی۔ ان 5 دنوں میں میرا زیادہ وقت اسی شخص کے ساتھ گزرا تھا۔ اس نے میرا بے حد خیال رکھا تھا جیسے میں اس کی کیئر ٹیکر نہ ہوں بلکہ وہ میرا کیئر ٹیکر ہو۔ یہ 5 دن میری زندگی کے سب سے بہترین دن تھے۔ اس دوران اس شخص نے میری ساری انفارمیشن مجھ سے لے لی تھی۔ 5 دن کے بعد جب میں وہاں سے آنے لگی تو اس شخص نے مجھے کچھ پیپرز سائن کرنے کے لیے کہا۔ وہ پیپرز کانٹریکٹ کے تھے جس کے مطابق اب میں مکمل اس شخص کی کیئر ٹیکر بن کر اسی گھر میں رہوں گی اور آج سے میری پڑھائی کے سارے اخراجات بھی وہی اٹھائے گا۔ میں نے کچھ سوچ کر ان پیپرز پر دستخط کر دیے کیونکہ اب میں ویسے بھی اس گھر میں نہیں جانا چاہتی تھی جہاں ایک نفسیاتی مریضہ اور ایک قاتلہ رہتی تھی۔ کہنے کو تو وہ میری ماں تھی لیکن جو اس کی حرکتیں تھیں وہ صحیح نہیں تھیں۔ جب میں ہسپتال آئی تو 2 نرسوں نے مجھے دیکھتے ہی میرے خلاف غلط باتیں کرنا شروع کر دی۔ اس کا سیاہی بھرا ہاتھ میرے چہرے کے 2 انچ کے فاصلے پر آ کر رک گیا۔ اچانک ایک زوردار گڑگڑاہٹ کی آواز آئی اور تمام لائٹس جلنے بجھنے لگیں۔ اس نرس کا ہاتھ ایک جگہ جام ہو چکا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ کو ادھر ادھر ہلانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی اندیکھی قوت اس کا ہاتھ روک رہی ہے۔ اچانک کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر زور سے موڑا جس کے ساتھ ہی اس کی چیخیں نکل گئی تھیں اور اس کی ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز واضح طور پر سنی گئی تھی۔ سب حیران پریشان سے کھڑے خوفزدہ نظروں سے چاروں جانب دیکھ رہے تھے جب ایک زوردار تھپڑ کی آواز سنائی دی۔ وہ تھپڑ اس نرس کے گال پر پڑا تھا۔ تھپڑ اتنی شدت کا تھا کہ جس سے اس کا پورا گال سیاہ پڑ گیا۔ پھر ایسا ہی ایک اور تھپڑ اس کے دوسرے گال پر بھی پڑا تھا اور وہاں بھی سیاہ نشان چھوڑ گیا۔ تبھی ہسپتال کی تمام لائٹس ایک دم بند ہو کر پھر روشن ہوئیں اور ایک سایہ چلتا ہوا میرے قریب آیا۔ اسے دیکھ کر میری جان میں جان آئی تھی۔ میں بھاگ کر گئی اور اس کے گلے سے لگ گئی۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے تسلی دی کہ سب ٹھیک ہے۔ پھر وہ چلتا ہوا اس نرس کے پاس آیا اور اسے دیکھتا ہوا غصے سے بولا کہ ایک لڑکی ہو کر تمہیں شرم نہیں آئی کسی دوسری لڑکی کی عزت پر کیچڑ اچھالتے ہوئے؟
تمہیں ذرا سا بھی خوف خدا نہیں ہے جو یوں ایک شریف اور معصوم لڑکی پر الزام لگا رہی ہو؟ وہ لڑکی اب بھی باز نہ آئی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ پھر سے لوگوں کی طرف مڑی اور کہنے لگی، یہ دیکھو، میں نے کہا تھا نا، اس لڑکی نے اس امیر آسامی کو پھنسا لیا ہے۔ دیکھو ذرا کیسے اس کا حمایتی بن کر بول رہا ہے، شرم و لحاظ تو بیچ کھایا ہے، کیسی بے حیائی مچائی ہوئی ہے، توبہ توبہ توبہ۔ یہ تو… اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، وہ شخص چلاتے ہوئے بولا، بند کرو اپنی بکواس، تمہیں پتہ بھی ہے کہ میرا اس سے رشتہ کیا ہے؟ اس شخص کی اگلی بات پر میں پھٹی پھٹی نظروں سے اس شخص کی جانب دیکھنے لگی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ کیا تھا یہ شخص اور کون تھا؟ تبھی مجھے ایک اور جھٹکا لگا تھا۔ وہ شخص بغیر کسی سہارے کے صحیح سلامت اپنے پاؤں پر کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں سے عجیب سے شعلے نکل رہے تھے، جبکہ میں اس کے لفظوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرا سگا باپ تھا۔ اس نرس کو اس کے انجام تک پہنچانے کے بعد وہ میری طرف آیا، لیکن میں ڈر اور خوف سے وہیں بے ہوش ہو کر نیچے جا گری۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک کمرے میں موجود تھی۔ مجھے اس کمرے کو پہچاننے میں ذرا بھی دیر نہ لگی۔ یہ اسی شخص کا کمرہ تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگی جب اچانک ہی وہ شخص اس کمرے میں ظاہر ہوا تھا۔ وہ کہاں سے آیا تھا؟ کیسے آیا تھا؟ اس بات کا کچھ پتہ نہ تھا۔ جو بھی تھا، لیکن وہ کوئی نارمل انسان نہیں تھا۔ میں سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی جب اس نے بتانا شروع کیا۔ میرے اماں اور ابا یہاں لاہور میں ہی ملے تھے جب میری اماں اپنی ایک سہیلی کی شادی میں آئی تھی۔ وہیں کہیں سیر کرتے کرتے ابا کی نظر اماں پر پڑی اور وہ اماں پر عاشق ہو گئے۔ میرے ابا ایک جن زادے تھے۔ اماں کے لیے انہیں انسانی روپ لینا پڑا تھا۔ وہ اماں کو یوں ہی دور دور سے دیکھتے رہتے، لیکن ایک دن اماں کی نظر بھی ان پر پڑ ہی گئی۔ پھر یوں ہی ان کی بات چیت کا سلسلہ چل نکلا اور ابا اماں کے ساتھ ان کے گھر تک آ گئے۔ تبھی جب نانا اور ماموں کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اماں کی زبردستی کہیں اور شادی کروانی چاہی، جس کے نتیجے میں اماں بھاگ کر ابا کے گھر آ گئی، جو ابا نے وہاں پاس ہی تھوڑے سے فاصلے پر بنایا تھا۔ ابا کو اماں کا اس طرح سے گھر سے بھاگ کر آنا بے حد برا لگا۔ انہوں نے اماں کو سمجھا بجھا کر واپس بھیجنے کی کوشش کی تو اماں نے اپنی نبض کاٹ لی، جس کے بعد مجبوراً ابا کو اماں سے یوں ہی چھپ چھپا کر شادی کرنی پڑی۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں ہی ابا کو علم ہو گیا تھا کہ انہوں نے غلط لڑکی سے عشق کر لیا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ شادی کے 2 سال بعد میری پیدائش ہوئی۔ میں ایک جن زادی تھی اور یہ بات ابا کو میری پیدائش کے ساتھ ہی معلوم ہو گئی تھی، لیکن اماں ابھی تک میری اور ابا کی حقیقت سے ناواقف تھی۔ تبھی ایک دن نہ جانے ابا کے دل میں کیا آئی کہ انہوں نے اماں کو سچائی بتانے کا سوچا، اور یہی ابا کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ ابھی اماں کو صرف ابا کے ہی جنزاد ہونے کا پتہ چلا جب اس نے ابا سے لڑنا شروع کر دیا۔ وہ کئی دن تک ابا سے ناراض رہی، لیکن ایک دن جب ابا گھر آئے تو تب اماں کا رویہ یکسر بدلا ہوا تھا۔ وہ ابا سے انتہائی محبت سے پیش آئیں۔ ابا بھی کایا پلٹنے پر حیران تھے، لیکن وہ اماں کی گیم کو نہیں سمجھ سکے تھے۔ اگلے دن ہی ابا کو یہ احساس ہو گیا تھا، لیکن وہ تب تک بہت بری طرح سے پھنس چکے تھے۔ اماں نے ایک عامل پیر سے رابطہ کر کے ابا کو بالکل بے بس کر دیا اور انہیں مار دیا، لیکن یہ ابا کی خوش قسمتی تھی کہ ابا کی جان بچ گئی۔ لیکن اس عامل پیر کے کسی عمل کی وجہ سے ابا کی ٹانگیں بالکل ساکت ہو گئی تھی۔ ابا لاکھ کوشش کے باوجود دوبارہ اس گھر میں نہ جا سکے تھے۔ جانے اس عامل نے ایسا کون سا حصار کیا تھا کہ ابا اپنی طاقت کا استعمال بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تبھی لاہور کی ایک فیملی ابا کو اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ اسے ابا کے جنزاد ہونے کا تو نہیں پتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ابا کی تھوڑی تھوڑی طاقتیں کام کرنے لگی تھیں۔ ابا کی وجہ سے ان لوگوں کے گھر کے حالات بدل گئے تھے اور وہ شہر کا سب سے رئیس گھرانہ بن گیا۔ وہ لوگ ابا کو بے حد عزت دیتے تھے اور محبت سے رکھتے تھے۔ اماں کو ابا کے زندہ ہونے کا پتہ تھا، لیکن اس کے بعد وہ ابا کے متعلق کبھی کوئی خبر معلوم نہیں کر پائی تھی۔ اس دن جب ابا نے مجھے ہسپتال میں دیکھا تھا تو انہیں مجھ پر شبہ سا ہوا تھا، تبھی وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے کر گئے تھے۔ ادھر اسی دن عامل پیر نے اماں کو بتا دیا کہ اب اس کا عمل ختم ہو رہا ہے، اور اس کے بعد وہ کوشش کے باوجود بھی ابا پر کوئی عمل نہیں کر پائے گا۔ اماں کو پتا تھا کہ اگر عمل ختم ہو گیا تو ابا واپس آ جائیں گے، اور اس کے بعد اماں کا کیا انجام ہوگا یہ وہ جانتی تھی۔ تبھی اس عامل پیر کو کچھ بھی کر کے ابا کو روکنے کا کہہ رہی تھی۔ جب وہ کامیاب نہ ہوا تو اماں نے اس کا قتل کر دیا۔ اس کے مرتے کے ساتھ ہی اس کا عمل ختم ہو گیا اور پھر آہستہ آہستہ ابا کی طاقتیں واپس آ گئیں۔ میں حیرت سے منہ کھولے ابا کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ میرے ابا میرے سامنے تھے، جن کے لیے میں ساری زندگی ترستی رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔
میں ایک دم سے آگے بڑھی اور ابا کے گلے لگ گئی۔ میرے ابا سے بن دیکھے ہی ایک انوکھی سی محبت تھی، پھر ان کے سامنے ہوتے ہی میں ان کی شفقت کیسے نہ سمیٹتی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔